اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سوال ہے کہ بیوی کے لیے شوہر کے والدین کی خدمت کیا شرعی لحاظ سے ضروری ہے، اور اگر شوہر کے والدین کی خدمت نہ کرے تو کیا اس کو نافرمان کہا جائے گا؟ یہ اہم مسئلہ ہے، اور بالعموم ہمارے معاشرے کے اندر آج کل یہ سوالات بڑا تیزی کے ساتھ اس لحاظ سے بھی بڑھتا جا رہا ہے کہ جدید تعلیم یافتہ طبقے کے اندر اور بالخصوص میڈیا کے زیر اثر یہ بات بار بار دہرائی جاتی ہے کہ خواتین جو ہیں وہ شوہر کی غلامی سے اور سسرال کی غلامی سے آزادی حاصل کریں، اور خود مختار بننا چاہیے ان کو، اور بالخصوص ملازمت پیشہ جو خواتین ہوتی ہیں ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ آپ تو ویسے بھی خود کفیل ہیں اور شوہر کی محتاج نہیں ہیں، تو آپ کا کام شوہر کی خدمت کرنا یا اس کے والدین کی خدمت کرنا یہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ سوال بار بار کیا جاتا ہے۔ اسلام نے جو خاندانی نظام بنایا ہے یہ اسلامی معاشرے کا بنیادی یونٹ ہے، بنیادی اکائی ہے، اور بڑی غیر معمولی اس کی اہمیت ہے۔ قرآن مقدس میں کوئی 70 سے 80 آیات ایسی ہیں جو خاندان سے متعلق ہیں تاکہ بیوی اور شوہر اپنے حقوق و فرائض سے آگاہ ہو سکیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک، اولاد کے حقوق، والدین کے حقوق، یہ بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بار بار ذکر کیے جاتے ہیں۔ تو جہاں تک شرعی نقطہ نظر سے اس مسئلے کا تعلق ہے تو سب سے پہلی اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ بیوی کے بجائے بیٹے پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرے، اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، اگر وہ محتاج ہوں تو ان کی ضروریات کو پورا کرے، ان کی کفالت کرے، اگر بڑھاپے میں ہیں تو ان کی بھرپور خدمت کرے۔ وہ یہ بیٹا ہے، بیٹی ہے، اولاد ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کریں، اور یہی اسلام کا حکم ہے۔ جہاں تک بیوی کا تعلق ہے تو حسن سلوک کا تقاضا یہ ہے کہ بیوی بھی اپنے شوہر کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کی ضروریات کو پورا کرے، انہیں کھانا بنا کے دے، لیکن یہ اخلاقیات کے اندر آتی ہے، یعنی یہ چیز نہ اس کے اوپر فرض ہے نہ واجب ہے، بلکہ یہ اس کا اخلاقی معاملہ ہے کہ ہماری جو اخلاقیات ہیں وہ ہمیں یہ تعلیم دیتی ہیں، ہماری قدریں اور اخلاقی تعلیمات جو ہیں ہم سے اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ جس خاندان کے اندر، جس گھر کے اندر خواتین رہتی ہیں وہاں اس کے بھائی ہیں یا والدین ہیں تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کرے، جہاں ان کی کوئی ضرورت ہو تو ضرورت کو پورا کر دے، اور مشترکہ خاندانی نظام کے اندر اس کی ایک روایت یہ بھی ہے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ اگر بیوی نے والدین کی خدمت نہیں کی تو وہ نافرمان ہو جائے گی، اور جس کو خاص طور پر قانون کی زبان میں ناشزہ کہا جاتا ہے، اور بعض لوگ یہاں تک پوچھتے ہیں کہ آیا ایسی صورت میں اس کو طلاق دی جائے، تو ایسا قطعاً نہیں ہے، اور نہ ہی اس صورت میں اس کو نافرمان کہا جا سکتا ہے۔ اگر وہ اپنی آزاد مرضی سے والدین کی خدمت نہیں کرتی تو اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا، اس لیے یہ رضاکارانہ معاملہ ہے، اور باہمی رضامندی کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ اچھی بات ہے، اور شوہر یہ کر سکتا ہے کہ وہ اس کی تعلیم و تربیت اس انداز میں کرے کہ وہ ذہنی طور پر رضاکارانہ طریقے سے اس کے والدین کی خدمت کرے، لیکن کسی طرح بھی جبر کرنا یا زبردستی اس کو مجبور کرنا یا اس پر اس کو گالی گلوچ کرنا یا طلاق تک نوبت پہنچ جانا یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے۔ اس کے لیے شوہر کو متبادل انتظام کرنا چاہیے، گھر کے اندر اگر وہ استطاعت رکھتا ہے تو کوئی ملازم رکھ لے، ورنہ وہ خود خدمت کرے، تو یہ شرعی لحاظ سے مجبور نہیں کیا جا سکتا اس کو۔ تو بیوی اپنے شوہر کی وفادار ہوتی ہے، اور اس کی خدمت کرنا، اس کی وفاداری اس کے ساتھ جو ہے وہ ضروری ہے، لیکن
بدقسمتی سے موجودہ دور کے اندر جو مغربی تہذیب کی یلغار ہے اس نے ہمارے سوچنے کا انداز جو ہے اس کو ہی تبدیل کر دیا ہے، اور اب اس چیز کو خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے یہ غلامی کا ایک قلادہ ہے، اور اس کو ہمیں اپنی گردن سے جس حد تک ہو سکتا ہے اتارنا چاہیے۔ تو یہ جو تصورات ہیں اجنبی تہذیبوں کے، اور ان کی وجہ سے اس حد تک باور کروایا جاتا ہے کہ گویا اولاد جو ہے یہ والدین کی غلام بھی نہیں ہونی چاہیے اور بیوی شوہر کی غلام نہیں ہونی چاہیے، ہر ایک اپنے فیصلے کرنے کے اندر خود مختار بھی ہے، آزاد بھی ہے۔ یہ تصور اسلام کا نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک دوسرے کی عزت اور احترام کا حکم دیتا ہے کہ چھوٹے بڑوں کا احترام کریں، بڑے چھوٹوں پر شفقت کریں، باہم ایک دوسرے کی خدمت کریں، اور جو صاحب استطاعت ہے وہ اپنے بھائیوں کی، بہنوں کی، بیٹوں کی، والدین کی خدمت کرے، ان کی کفالت کرے۔ تو یہی اسلام کا حسن ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک گھر جو ہے وہ جنت کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ لیکن جب گھر کے اندر ہی اس طرح کی کشمکش شروع ہو جائے اور ہر فرد یہ سمجھے کہ میری ذمہ داری یا میری ڈیوٹی یہ نہیں ہے کہ میں کسی کو کھانا پکا کے دوں یا اس کی خدمت کروں، تو اس طریقے سے کوئی گھر نہیں چلتا، بلکہ اس کے اندر ہمیشہ تناؤ رہتا ہے، کشیدگی رہتی ہے، اور اس کے نتیجے میں گھر جو ہے وہ اجڑ جاتے ہیں۔ اس لیے بہتر طریقہ وہی ہے جو قرآن مقدس نے بیان کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ قرآن مقدس کے اندر بار بار شوہر کو یہ حکم دیا وعاشروہن بالمعروف، کہ ان کے ساتھ حسن معاشرت رکھیں، اچھا سلوک کریں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال پیش کی کہ میں اپنے گھر والوں کے معاملے میں سب سے زیادہ اچھا سلوک کرنے والا ہوں، اور تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہو۔ تو گویا اخلاق کا ایک بلند ترین معیار یہ بتایا ہے کہ جو لوگ گھر کے اندر حقوق سے آگے بڑھ کر فیاضی کا معاملہ کرتے ہیں، تو اس طرح کے لوگ ہی گھر کو جنت کا گہوارہ بنا سکتے ہیں۔ بصورت دیگر جو ہے گھر کے اندر جو صورتحال ہوگی وہ ہر وقت کشمکش کی ہوگی، اور ذہنی پریشانی کی ہوگی، الجھنیں ہوں گی، اور اس کے نتیجے میں گھروں کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں، فساد ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کی تعلیمات کو اپنائیں، اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے اندر بڑا توازن ہے، بڑا اعتدال ہے، کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہے، کوئی خواتین کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے، بلکہ ان کو بھی پورے پورے حقوق دیے گئے ہیں، اور جو خواتین کے حقوق ہیں وہ مردوں کے فرائض ہیں، اور جو مردوں کے حقوق ہیں وہ خواتین کے فرائض کے اندر آتے ہیں۔ تو اس طریقے سے بڑا ایک جامع پیکج دیا گیا ہے، اولاد اور والدین کے حوالے سے بھی اور میاں بیوی کے حوالے سے بھی۔ اگر ہم اسے پیش نظر رکھیں تو اپنے گھروں کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے الہ العالمین، تو ساری امت مسلمہ کو اپنے دامن رحمت میں ڈھانپ لے، تو پوری امت مسلمہ میں اتحاد اور اتفاق عطا فرما۔ اے الہ العالمین، تو ہمارے پیارے ملک پاکستان کو مضبوط اور مستحکم بنا، مسلمانوں کو پوری دنیا میں غلبہ عطا فرما۔ اے الہ العالمین، مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے الہ العالمین، ہر قسم کی ریشہ دوانیوں سے محفوظ فرما۔ ہم میں جو لوگ بیمار ہیں، کمزور ہیں، ان کی بیماریوں کو، ان کی تکلیفوں کو دور فرما۔ اے الہ العالمین، جو ہمارے عزیز رشتہ دار، ہمسائے، ساتھی اس دنیا سے گزر گئے، ان پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ روز محشر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے الہ العالمین، آپ عفو تحب العفو فرماتے ہیں کہ میں معاف کرتا ہوں، معاف کرنا میری صفت ہے۔ ہم آپ کی بندگی کا، آپ کی فرما برداری کا حق ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ اے الہ العالمین، ہماری کوتاہیوں کو، لغزشوں کو معاف فرما۔ اے الہ العالمین، جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو تیری محبت اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ رخصت ہوں۔ ہماری زبانوں پر ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمین یا رب العالمین۔